अचानक घर के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनते ही मेरे दिल में एक खौफ पैदा हो गया। आसिया कहती हैं, मैं फौरन उस बंद कमरे की तरफ भागी क्योंकि आवाज उसी कमरे की तरफ से आ रही थी। मैंने कमरे की खिड़की से अंदर झांक कर देखा। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। जब मैंने बहुत गौर से देखने की कोशिश की तो मैंने देखा कि कमरे के कोने में एक औरत बैठी हुई है और वही औरत है जो ज़ारों कतार रो रही है। उसकी आवाज में इतना दर्द है जिसे कोई आम इंसान बर्दाश्त तक नहीं कर सकता। आसिया कहती हैं, मैं घबरा गई कि आखिर ये औरत कौन है, बंद कमरे में कहां से आई। मैंने उसे बगौर देखने की कोशिश की। उसके चेहरे पर उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका चेहरा साफ साफ नजर तो नहीं आ रहा था। अलबत्ता बहुत गौर से देखने के बाद मुझे उसकी एक आंख नजर आई, वो मेरी तरफ टकटकी बांधे देख रही थी। आसिया कहती हैं, उसे देखते ही मेरे दिल में दहशत पैदा हो गई। मैं फौरन भागकर अपने घर से बाहर निकल जाती हूँ, अपने शौहर को कॉल करती हूँ और कॉल करके कहती हूँ, उस बंद कमरे के अंदर बैठकर कोई औरत ज़ारों कतार रो रही है। कौन है, कहां से आई है, क्यों रो रही है, मैं नहीं जानती। तुम फौरन घर आ जाओ, इस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, एक बहन जिनका नाम आसिया है अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाकया हमारे साथ यूं शेयर करती हैं। आसिया कहती हैं, मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे शौहर रेलवे में मुलाजिम थे। मेरे शौहर ने शादी से पहले ही रेलवे क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन डाल दिया था, लेकिन अब तक हमें कोई रेलवे क्वार्टर नहीं मिला था। इस वजह से शादी के बाद मैं कई महीनों तक अपने शौहर के साथ अपने ससुराल में रही थी। आखिरकार मेरे शौहर का एप्लीकेशन पास हो गया, उन्हें रेलवे क्वार्टर की चाबी मिल गई। आसिया कहती हैं, मेरे शौहर जब काम पर से घर वापस आए, उन्होंने मुझे रेलवे क्वार्टर की चाबी दिखाई और साथ ही खुशखबरी सुनाई कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह घर मिल गया है। आसिया कहती हैं, इस खबर को सुनने के बाद मैं बहुत खुश थी। मेरे शौहर ने कहा, 2-4 दिन के बाद हम इंशाअल्लाह यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। आसिया कहती हैं, मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मेरे शौहर भी बहुत अच्छे थे। मैं इस बात के बारे में सोचकर खुश थी कि चंद दिनों के बाद एक ऐसे मकान में जाकर रहना है जहां सिर्फ मैं होंगी और मेरा शौहर। हम दोनों के अलावा कोई और नहीं होगा। एक नई दुनिया होगी, एक नई जिंदगी होगी। जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेंगे। जब चाहेंगे घर में खाना खाएंगे, जब चाहेंगे बाहर जाकर खाएंगे, जो जी चाहेगा वो करेंगे। कोई कैद, कोई पाबंदी, कोई पहरा नहीं होगा। आसिया कहती हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। आखिरकार 3-4 रोज के बाद मेरे शौहर की छुट्टी थी। मेरे शौहर ने मजदूरों को बुलाया और शादी में जितना भी सामान मैं अपने साथ लेकर आई थी वो सारा सामान टेम्पो में लोड करके हम शिफ्ट करके नए मकान में चले जाते हैं। मकान में जाकर सारा सामान सलीके के साथ लगा दिया जाता है। आसिया कहती हैं, अपने शौहर के साथ मिलकर मैंने घर के तमाम कमरों को साफ सुथरा किया, तमाम सामान को उसकी जगह पर रखा और उसके बाद जब घर की साफ सफाई करने की बारी आई तो साफ सफाई करते करते मेरी नजर पड़ी, हमारे उस घर में 3 कमरे थे। 3 कमरों में एक कमरा ऐसा था जिस पर ताला लगा हुआ था। मैंने उसे देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। आसिया कहती हैं, मैंने अपने शौहर से कहा, जब इस क्वार्टर की चाबी हमें मिली है, हम इस घर के मालिक हैं, तो आखिर इस एक कमरे पर ताला क्यों बंद है? इसको ताला किसने लगाया? इसकी चाबी कहाँ है? मेरे शौहर ने कहा, इसे रहने दो, मैं कल काम पर जाऊंगा तो इसके बारे में पता करूंगा। इसके बाद आसिया कहती हैं, मेरे शौहर अगली सुबह तैयार होकर काम पर चली गए। मैं घर की साफ सफाई करती रही। साफ सफाई करते 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 मैं उस बंद कमरे की तरफ पहुंची। मैंने देखा वो कमरा पूरी तरह से बंद था, लेकिन जब मैंने हल्के से धक्का दिया तो मैंने देखा एक खिड़की उसकी खुल गई। जब खिड़की खुली तो अंदर से बड़ी तेज बदबू आने लगी। उस बदबू की वजह से मानो मेरा सर चकराने लगा। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर हॉल के अंदर बाकी 2 कमरों के अंदर ऐसी कोई बदबू ना थी, इस कमरे के अंदर ऐसी बदबू क्यों कर है? मैंने जैसे तैसे खिड़की को दोबारा बंद कर दिया। मैंने हॉल को, बाकी कमरों को साफ किया। शाम को जब मेरे शौहर आए तो मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। मेरे शौहर ने कहा,
ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، اسے ابھی ایسے ہی رہنے دیتے ہیں، کل میں اس کے بارے میں پتا کروں گا، اگر اس کی چابی کے بارے میں پتا چلا تو ٹھیک، ورنہ اس کے تالے کو ہم توڑ دیں گے۔ اگلے روز میرے شوہر نے اس بند کمرے کے تالے کے تعلق سے بہت انکوائری کی، لیکن کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ آخر کار میرے شوہر نے کام پر جانے سے پہلے اس تالے کو توڑ دیا، اور توڑنے کے بعد میرے شوہر نے کہا اس کمرے کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لینا تاکہ تینوں کمرے ہم اپنے استعمال میں لا سکیں۔ آسیہ کہتی ہیں میرے شوہر ناشتہ کر کے تیار ہو کر اپنے کام پر چلے گئے۔ انہوں نے چونکہ اس کمرے کا تالا توڑ دیا تھا، ان کے جانے کے بعد میں تمام کاموں سے فارغ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس کمرے کو صاف کرنے کا ارادہ کیا۔ جب اس کمرے میں جھاڑو لگا رہی تھی تو جھاڑو لگاتے لگاتے میں نے دیکھا اس کمرے کے اندر ایک سوراخ موجود تھا، اس سوراخ کے اندر سے کچھ کپڑا باہر آ رہا تھا۔ آسیہ کہتی ہے کہ میں نے اس کپڑے کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا۔ جب وہ کپڑا باہر آیا تو اس کے ساتھ کچھ بال بھی باہر آنے لگا۔ میں نے بال کو کپڑے کو باہر کی طرف نکالا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی گڑیا جو اس کپڑے اور بال میں لپٹی ہوئی تھی وہ بھی اس سوراخ سے باہر آتی ہے۔ آسیہ کہتی ہیں جب میں نے اس گڑیا کو دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس گڑیا کے اندر مختلف جگہوں پر پن کو چبھایا گیا تھا، یعنی سوئی کو الگ الگ جگہوں پر چبھا دیا گیا تھا۔ اس حال میں اس گڑیا کو کپڑے اور بال میں لپیٹ کر اس سوراخ کے اندر ڈالا گیا تھا۔ آسیہ کہتی ہیں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کمرے کی جیسے تیسے صاف صفائی کر لی۔ کمرے کے اندر اتنی تیز بدبو تھی کہ میرا سر مانو پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے پھر بھی کمرہ صاف کیا۔ جب شام کو میرے شوہر کام پر سے گھر واپس آئے، میں نے ان کو اس کمرے کے تعلق سے اور اس گڑیا کے تعلق سے بتایا۔ میں نے وہ گڑیا ان کو لا کر دکھائی۔ میرے شوہر نے کہا کہ شاید کسی بچے نے کھیلتے کھیلتے ایسا کچھ کیا ہوگا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس گڑیا کو کپڑے اور بال میں لپیٹ کر اس کو سوراخ کے اندر ڈال دیا ہوگا۔ کوئی بات نہیں، اسے اٹھا کر پھینک دو۔ اس کے بعد میں نے اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ آسیہ کہتی ہیں اگلے روز میرے شوہر صبح تیار ہو کر اپنے دفتر چلے گئے۔ شوہر کے جانے کے بعد میں گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ اچانک میں نے سنا کسی عورت کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس آواز کو سنتے ہی میرے دل میں ایک دہشت پیدا ہو گئی۔ میں گھبرا گئی کہ آخر اس وقت میرے گھر سے عورت کے رونے کی آواز کیوں کرا رہی ہے۔ آسیہ کہتی ہیں میں نے پہلے تو باہر جھانک کر دیکھا کہ کیا کوئی دروازے پر کھڑا روتا ہے، لیکن باہر دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ پھر وہ دو کمرے جو پہلے سے میں نے صاف کر رکھے تھے، ان کمروں میں میں نے جا کر دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر آخر کار میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ میں اس بند کمرے کی طرف جاتی ہوں، چونکہ اس کمرے کو میں نے صاف کر کے بدبو کی وجہ سے باہر سے بند کر دیا تھا۔ میں نے اس کمرے کا دروازہ تو نہیں کھولا، البتہ کھڑکی کے قریب گئی۔ میں نے کھڑکی کو ہلکے سے دھکا دیا، کھڑکی کھل گئی۔ کمرے کے اندر چونکہ اندھیرا تھا، میں نے اندر جھانک کر دیکھا، لیکن کچھ بھی صاف صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار آسیہ کہتی ہیں جب میں نے بغور کمرے کے اندر چاروں طرف دیکھنے کی کوشش کی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور وہی عورت زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ آسیہ کہتی ہیں اس عورت کو دیکھتے ہی میرے دل میں دہشت پیدا ہو گئی۔ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بہت غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بالوں نے اس کے چہرے کو ڈھانک رکھا تھا۔ اس کا چہرہ تو مجھے نظر نہیں آیا، البتہ مجھے اس کی ایک آنکھ ہلکی ہلکی نظر آتی ہے، وہ ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آسیہ کہتی ہیں میں گھبرا گئی۔ میں نے فوراً اپنے رخ کو پھیرا، باہر کی طرف بھاگی۔ میں گھر سے باہر نکل گئی اور باہر جا کر میں نے اپنے شوہر کو کال کیا۔ میں نے اپنے شوہر کو ساری باتیں بتا دی۔ اس بند کمرے کے اندر کوئی عورت اکیلی بیٹھی رو رہی ہے۔ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کون سی بلا ہے میں نہیں جانتی ہوں۔ اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی، آپ جلدی سے گھر آ جاؤ۔ میرے شوہر جلدی سے گھر واپس آئے۔ آنے کے بعد میں انہیں اپنے ساتھ لے کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر جانے کے بعد میرے شوہر نے آگے بڑھ کر اس کمرے کی کنڈی کو کھولا، ٹارچ جلا کر اندر دیکھا، اندر کوئی بھی نہیں تھا، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے کہا تمہارا وہم ہوگا، نیا گھر ہے، نئی جگہ ہے، اکیلے رہنے کی عادت نہیں ہے، شاید تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو گیا ہوگا۔
کوئی بات نہیں, 2-4-5 دن کے بعد معاملہ صحیح ہو جائے گا, تم اکیلی رہ سکتی ہو, اس گھر کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ گھر ہمیں ریلوے کی طرف سے ملا ہے, ہم سے پہلے یہاں کوئی اور رہا کرتا تھا, آج ہم ہیں, ہمارے بعد کوئی اور رہے گا, آخر اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. آسیہ کہتی میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھایا, ہمت بندھائی, اس کے بعد ہم رات سو گئے. صبح ناشتہ کرنے کے بعد میرے شوہر دوبارہ اپنے کام پر چلے گئے, لیکن اب میرے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا. میں نے تو اس کمرے کی طرف آنا جانا ہی بند کر دیا, بلکہ میں نے اپنے شوہر سے کہا اس کمرے کے دروازے پر آپ دوبارہ تالا لگا دیں, ہمیں اس کمرے کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میرے شوہر نے اس کمرے کے دروازے پر تالا لگا دیا. اگلے روز میرے شوہر جب کام پر چلے گئے, میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی. اچانک کام کرتے کرتے میرے کانوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے. آسیہ کہتی ہیں جب بچے کے رونے کی آواز سنائی دی میں گھبرا گئی, میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں, ایسا لگتا تھا مانو میرا کلیجہ منہ سے باہر نکل آئے گا. مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, میں کروں تو کیا کروں. جیسے تیسے ہمت کر کے میں اس بند کمرے کی طرف جاتی ہوں. میں نے آہستہ سے اس کی کھڑکی کو کھولا. جب کھڑکی کو کھول کر میں نے دیکھا تو کمرے کے اسی کونے میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. اس کے چہرے پر اس کے بال تھے اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا. بچہ زاروں قطار رو رہا تھا اور میری طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایسا خوف تھا, ایسی دہشت تھی کہ دیکھتے ہی میں گھبرا گئی. میں فوراً گھر سے باہر بھاگی. اپنے شوہر کو میں نے کال کیا, اپنے شوہر کو میں نے ساری باتیں بتا دی اور میں نے کہا کہ اب اس گھر میں ہرگز نہیں رہوں گی. میرے شوہر نے کہا تم ڈرو مت, میں ابھی آتا ہوں. اس کے بعد میرے شوہر گھر کے لیے چل پڑے. میں مجبوراً پڑوس میں رہنے والی عورت کے گھر چلی گئی. میں نے اسے جا کر ساری باتیں بتائیں. میں نے کہا میں اس گھر کے اندر نئی آئی ہوں اور اس گھر کے اندر ایسے معاملات چل رہے ہیں, اس وجہ سے میں اس گھر میں نہیں جا سکتی. کیا تھوڑی دیر آپ کے گھر بیٹھ سکتی ہوں؟ اس عورت نے مجھے پانی پلایا, اس عورت نے مجھے بٹھایا. میں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی. کچھ دیر کے بعد میرے شوہر آئے, انہوں نے مجھے کال کیا. میں ان کے ساتھ گھر کے اندر گئی. میرے شوہر نے کمرے کے دروازے کو کھولا. کھولنے کے بعد اندر دیکھا, اندر کچھ بھی نہیں تھا. مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ کیا ہو رہا ہے. میرے شوہر نے مجھے سمجھانے بجھانے کی کوشش کی, ہمت بندھانے کی کوشش کی, لیکن میں نے اپنے شوہر سے کہا جب آپ گھر میں موجود ہوتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن آپ کی غیر موجودگی میں گھر میں ایسے معاملات ہوتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکا ہو جائے, ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ مجھے چھوڑ کر کام پر جائیں اور واپس آئیں تو میں آپ کو گھر میں مردہ حالت میں ملوں. اس لیے اب آپ کسی اور گھر کا انتظام کر لیں یا واپس اپنے والدین کے پاس لے چلیں, میں یہاں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی. میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمت سے کام لو, میں کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہوں. اس کے بعد میرے شوہر گئے, ایک عامل صاحب کو لے کر آئے. لانے کے بعد عامل صاحب کو پورا گھر دکھایا گیا, وہ بند کمرہ بھی کھول کر دکھایا گیا. عامل صاحب نے بند کمرے کو دیکھا, پورے گھر کا جائزہ لیا اور لینے کے بعد بتایا آپ کو یہ گھر فوراً خالی کر دینا چاہیے, یہ گھر آپ کے رہنے کے لائق نہیں ہے. میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے ہم اس گھر کو خالی کر دیں گے, لیکن آپ ہمیں پہلے یہ تو بتائیں اس گھر میں معاملہ کیا ہے, یہ جو الگ الگ حرکتیں ہو رہی ہیں آخر یہ کیوں کر ہو رہی ہیں. اس پر عامل صاحب نے بتایا دراصل آپ سے پہلے اس گھر میں جو فیملی رہا کرتی تھی ان کے یہاں ایک بیٹی تھی, خوبصورت تھی, جوان تھی, ہر اعتبار سے بہت اچھی تھی. اس کی پھوپھی نے اپنے بیٹے کی خاطر پیغام دیا تھا, لیکن لڑکی کے ماں باپ نے اس پیغام کو قبول نہ کیا. اس کی وجہ کہ اس لڑکی کی پھوپھی کا بیٹا جو تھا وہ بہت ہی برا تھا, شرابی تھا, نشیڑی تھا. اس وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا. آخرکار لڑکی کی پھوپھی کو اس بات پر غصہ آ گیا اور اس نے اپنے بھائی کو اور بھائی کی بیٹی کو یہ کہا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں اب اس کی شادی کہاں ہوتی ہے, اگر میرے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی نہیں کی تو میں اس کی شادی کہیں بھی نہیں ہونے دوں گی, میں اس کی زندگی برباد کر دوں گی. اس عورت کے بھائی نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی اور چیلنج کر کے یہاں سے چلی گئی. اس کے بعد اس نے اپنی ہی بھتیجی پر جادو ٹونا ٹوٹکا کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ وہ لڑکی جو اچھی بھلی تھی اچانک اس کی طبیعت خراب ہو گئی. جیسے پانی میں نمک کو ڈال دیں
में नमक घुल जाया करता है, इसी तरह वो लड़की दिन रात घुलना शुरू हो जाती है, हड्डियों का ढांचा बन जाती है। माँ बाप ने दुआ तावीज भी की, बहुत इलाज भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी बेटी को बचा नहीं सके और इसी कमरे के अंदर उस बेटी का बिस्तर पर पड़े पड़े इंतकाल हो गया। और यही वजह है कि वो बेटी आज भी इस कमरे के अंदर मौजूद है। दरअसल मसला ये है कि जो लोग यहाँ रहते थे उनके चले जाने के कई सालों तक इस घर के अंदर ताला बंद था, यहाँ आने को कोई भी तैयार नहीं था। लेकिन आप लोग इस घर में आए, आने के बाद आपकी बीवी ने इस कमरे को खोला और कमरे के अंदर खोलने के बाद जो उसकी फूफी ने जादू टोना टोटका किया था उसे दोबारा छेड़ दिया है। दरअसल साफ सफाई के वक्त आपको जो गुड़िया मिली थी जिसे कपड़े और बाल से लपेटा गया था, जिसमें सुइयां चुभाई गई थी, ये उसी लड़की की फूफी का किया हुआ अमल था जो लड़की की मौत का सबब बन गया था। उस मुसीबत तो बला को दबा दिया गया था। यही वजह है कि ये कमरा पिछले कई सालों से बंद था, लेकिन तुमने साफ सफाई के लिए कमरे को खोला, उस बला को तुमने दोबारा छेड़ दिया है। अब बेहतर है कि तुम इस घर को खाली कर दो। आसिया कहती हैं, मेरे शौहर ने दोबारा एप्लीकेशन किया, हमें दूसरा घर चाहिए, इस घर में हम नहीं रह सकते हैं। मेरे शौहर के एप्लीकेशन को पास होते होते 4-5 दिन का वक्त गुजर गया। 4-5 दिन मजबूरन मैं और मेरे शौहर उसी घर में रहे। मेरे शौहर ने छुट्टी ले ली थी, उन्होंने अकेला मुझे उस घर में कभी नहीं छोड़ा। लेकिन उस दिन के बाद कोई दिन या कोई रात ऐसी नहीं थी जब उस कमरे से किसी न किसी के रोने की आवाज ना आती हो। कभी कोई बच्चा रो रहा होता, कभी कोई औरत रो रही होती, कभी कोई चीख मार रहा होता, कभी मानो दीवार में कोई सर पटक रहा होता, कभी जैसे कोई बर्तन जमीन पर पटक रहा होता। आसिया कहती हैं, उस घर में मैंने आयतल कुर्सी पढ़ पढ़कर, सूरे बकरा पढ़ पढ़कर जैसे तैसे ये 4-5 दिन का वक्त गुजारा। उस बंद कमरे के अंदर क्या कुछ चल रहा था हमें उससे कोई ताल्लुक नहीं था। हम तो अल्लाह अल्लाह करके अपनी हिफाजत की दुआ कर रहे थे। आखिरकार 4-5 रोज के बाद मेरे शौहर का एप्लीकेशन पास हो गया, उन्हें एक दूसरा कमरा मिल गया। हमने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और मजदूरों को बुलाकर अपना सामान उठाया। जिस दिन चाबी मिली थी उसी दिन हम उस घर को खाली करके उस नए क्वार्टर में शिफ्ट हो गए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, इस वाक़ये से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर बताएं। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, लोग अपने मफाद के लिए किसी को मौत के घाट उतारने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था, जो लोग किसी पर जादू टोना टोटका करते हैं उन्हें जन्नत तो क्या, जन्नत की खुशबू भी मैसर नहीं आएगी। आसिया बहन ने ये अपनी जिंदगी का सच्चा वाकया हमारे साथ शेयर किया ताकि हम आप तक इस वाकये को पहुंचा सकें। नाज़रीन इकराम, जो लोग भी अपने जाती मफाद के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, याद रखें उनकी दुनिया भी तबाह होती है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है मेरा करीम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। हर मुसीबत व बला से अल्लाह सबकी हिफाजत करे। शैतान के शर से, जादू टोने टोटके से अल्लाह कुल उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।